الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان فضیلت عطا کی ہے۔ جو مرتبہ اور مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے اس کا مدار علم پر ہے، نالج پر ہے۔ اس کو درست کرو بھائی، اس لیے کہ علم جس درجہ انسان کا بلند فضیلت اور مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فضیلت کا مدار علم پر رکھا ہے۔ علم اگر کم ہے تو مرتبہ بھی ظاہر کم ہے، علم اگر زیادہ ہے تو مرتبہ بھی ظاہر کہ زیادہ ہے، علم اگر زیادہ ہے تو مرتبہ بھی ظاہر کہ زیادہ ہے۔ اور علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس سے اس معلوم کو اپنے عالم کی خبر ہو سکے، مرزوق کو اپنے رازق کی خبر ہو سکے، کہ یہ مملوک اپنے مالک کا پتہ ڈھونڈ سکے، اور یہ مخلوق اپنے خالق کو پہچان سکے۔ اس لیے کہ جو علم اس مخلوق کو اپنے خالق کا پتہ نہیں دیتا تو وہ گویا کہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کسب معاش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی اس معاش کو درست کرتا اور سنوارتا ہے۔ ہاں، وہ علم جس سے وہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانتا ہے، وہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانتا ہے، اس کو خاص معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس علم کو علم کہا جاتا ہے کہ اس علم نے اس کو اپنے مالک کی پہچان کروائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس قدر انسان کا علم بڑھے گا تو انسان کو اپنی دنیا میں آنے کا گویا کہ غایت اور غرض کا علم ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا، دنیا کے اندر مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ اور یہ بنی نوع انسان کا یہ پورا سلسلہ ولادت کا، تناسل کا، پھر یہ کہ آگے گزر جانے کا یہ سلسلہ کیوں قائم ہوا، اس کی بنیاد علم ہی ہے۔ علم کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ کیونکہ دنیا کی اس مادی چھوٹے چھوٹے سفروں کے اندر بھی انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے علم ہوتا ہے کہ میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے اور کہاں سے مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور اس جگہ پر مجھے کس راستے سے پہنچنا ہے۔
کون سا راستہ ہے، وہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد پوری بصیرت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہ سفر کہ جو سفر اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی کا سفر عطا فرمایا ہے، اس کے اندر بھی اس کو اس کے مبدا کا علم ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی اس کو اس کے مبدا کا علم ہونا چاہیے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، اس کو منتہا کا علم ہونا چاہیے کہ مجھے پہنچنا کہاں ہے، اور پھر اس کو درمیان کا جو راستہ ہے اس میعاد کا علم ہونا چاہیے، جو کہ مبدا ہے، عاد ہے اور میعاد ہے، یعنی وہ چلنے کا راستہ کون سا ہوگا، کس طریقے سے میں پہنچوں گا، اس کو علم ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس انسان کو علم عطا کیا۔ پہلا انسان جب دنیا کے اندر اتارا، اس کو اتارنے سے پہلے امام علیہ السلام کے ذریعے سے چلتا رہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے علم لے کر انسانوں کے اندر تقسیم کرتے رہے۔ مقصد یہی تھا کہ اس علم کی روشنی وہ اپنی تخلیق کا مقصد پہچان سکے کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ اسے علم بہت بڑی بنیاد تعمیر کی، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1000 رکعت پر بھاری ہے، یعنی وہ عارف جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا ہو، اس کی 2 رکعت تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا ہو، اس کی 2 رکعت نماز ایک طرف، اور ایک غیر عارف جو اللہ کو کی وہ معرفت اور پہچان اس کو حاصل نہیں ہے، اس کی 1000 رکعت ایک طرف ہو، فرمایا کہ اس عارف باللہ کی جو 2 رکعت ہے اس 1000 رکعت پر بھاری ہو جاتی ہے، جو 2 رکعت ہے اس 1000 رکعت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد عمل نہیں ہے۔ بظاہر تو اس غیر عارف نے بھی 1000 رکعت ادا کیے ہیں، جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہیں، قعدہ بھی ہے، خشوع و خضوع بھی ہے، سارے آداب و شرائط پورے کیے ہیں اور 1000 رکعت ادا کی ہے۔ اور اس عارف نے 2 رکعت ادا کی ہے، اس میں بھی اس نے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیے ہیں، قعدہ کیا ہے، اور سارے آداب جو نماز کے پورے کیے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا۔ ادھر کوئی 3 رکعت یا 4 رکعت نہیں پڑھی، 2 ہی پڑھی۔ عارف کی 1000 رکعت سے افضل ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابدی کفضل علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم پر، ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا انسان پر، یعنی تم میں بھی ادنا درجہ کو جو انسان ہو اس کے مقابلے میں میری کس قدر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، اس کا کوئی یعنی کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ عالم دین اس کی فضیلت جو عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، شب و روز سجدے تسبیحات ذکر و اذکار میں ہے، ایک عالم جس کے پاس علم ہے اس کی فضیلت اس عابد پر فرمایا کہ ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم سے ادنا پر۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الفقیہ الواحد اشد علی الشیطان کالف عابد، ایک معتبر محقق عالم دین وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ 1000 عابد ہوں، وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذکر و اذکار تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، اور شیطان کی نہیں سن رہے، رحمان کی سن کر سجدے ہیں، اور شیطان کی نہیں سن رہے، رحمان کی سن کر سجدوں میں گر رہے ہیں۔ میں وہ 1000 کا الفی عابد، 1000 عابد، فرمایا کہ ایک جو محقق عالم ہے وہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے اس شیطان پر۔ شیطان کے 1000 عابدوں کو چکمہ دینا یا اغوا، فرمایا ایک محقق عالم پر ہاتھ ڈالنا اس کو اس سے زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ آخر ان چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد، وہ علم۔ علم اس کی بنیاد ہے۔ اب سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظہر کی 4 رکعت فرضی ادا کیے ہیں، ہم بھی آج تک ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کر رہے ہیں، تو کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت فرض ساری کائنات کی نمازوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیا بنیاد ہے؟
4 رکعت نبی نے بھی ادا کیے ہیں، 4 رکعت نبی نے بھی ادا کیے ہیں، 4 رکعت ایک صحابی اور ولی نے بھی ادا کیے ہیں، ایک عام مومن نے بھی ادا کیے ہیں۔ تو 4 رکعت ادا کرنے میں عملاً سب برابر ہیں، عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی امتی نے وہ 4 رکعت بہت لمبی قرات کر کے ادا کی، تو لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت وہ ساری کائنات کی عبادت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ بنیاد کیا ہے؟ علم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میرے صحابی کا 1 مد یا آدھا مد صدقہ کرنا یہ غیر صحابی کے احد پہاڑ جتنے صدقے سے افضل ہے۔ یعنی ایک صحابی 1 مٹھی بھر کے کھجور اللہ کے راستے میں دے دے، فرمایا کہ یہ افضل ہے اس غیر صحابی کے جس سے پورا احد پہاڑ صدقے کر دیے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ بظاہر 1 مد اور کہاں 1 پہاڑ، پورا احد پہاڑ، لیکن فرمایا کہ نہیں، افضل ہے، وہ افضل ہے احد پہاڑ سے۔ بنیاد کیا ہے؟ علم۔ ایک ولی اور عارف، جس کے بارے میں کہا کہ ایک عارف اس کی 2 رکعت 1000 رکعت غیر عارف سے افضل۔ بنیاد کیا؟ علم۔ اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے یہ عجیب چیز ہے۔ کیا علم؟ اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے یہ عجیب چیز ہے۔ دیکھو علم جو ہے اپنے وجود میں عمل کا محتاج نہیں ہے، لیکن عمل اپنے وجود میں علم کا محتاج ہے۔ اگر آپ کو کوئی عمل کرنا پڑے تو آپ کو علم کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے، ہم یہ عمل کیسے کریں؟ علم بتاتا ہے کہ نہیں، تم عمل ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہاں سے ابتدا کرو، یہاں انتہا کرو، یہ درمیان کا علم۔ لیکن علم عمل کا محتاج نہیں ہے۔ علم اپنی ذات کے اندر اتنی طاقتور تاثیر رکھتا ہے کہ اس کو کسی عمل کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ کسی عمل سے جا کے نہیں پوچھتا کہ میں کیا کروں، بلکہ اس کی اتنی طاقت ہے، یہ ایمان سے بھی پہلے علم کا درجہ آتا ہے۔ ایمان کو بھی حاصل کرنے سے پہلے عمل کا درجہ ہے، ایمان سے بھی پہلے۔ اس لیے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، صرف فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ اے فعلم، جان لو، علم حاصل کر لو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی نامعبود ہونے کا جو تصور ہے یہ ایمان کہلاتا ہے، لیکن اس ایمان کے حصول کے لیے اس سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ علم پہلے اور ایمان بعد میں ہے۔ تو معلوم ہے علم ایسی بنیادی چیز ہے، اس کا درجہ اول نمبر پر ہے، اور اس کو علم کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا علم کس کو کہتے ہیں۔ علماء نے بڑی اس کی تعریفیں کی، علم اس کو کہتے، علم اس کو کہتے، علم اس کو کہتے، علم اس کو کہتے، آخر میں اسی پر آ کے بس کی علم جاننے کو کہتے ہیں۔ بس کسی چیز کے جان لینے کو علم کہا جاتا ہے، دیٹس اٹ۔ اس لیے کہ عید الضحیٰ کی جتنی تعریفات کی جائیں، تو اونچا کہو، جتنی بھی تعریفات کی جائیں، وہ تعریفات جو یا جامع نہیں ہیں یا معنی نہیں ہیں، لیکن بس بنیاد یہی کہی کہ علم کس کو کہتے ہیں، جاننے کو علم کہتے ہیں، نالج، جاننا، علم، بس۔ اب ایسی ہے کہ جیسے کسی کو کہا جائے گلاب کی خوشبو کی ڈیفینیشن کر کہ جی یار گلاب کی خوشبو ہے، نہیں، آپ گلاب کی خوشبو کی ایسی تعریف کریں، اس انداز سے اس کو ڈیفائن کریں کہ وہ چنبیلی کی خوشبو سے الگ نظر آئے، اس سے ممتاز ہو جائے۔ آپ نہیں کر سکتے۔ یا چنبیلی کی خوشبو کو ایسا ڈیفائن کریں کہ گلاب کی خوشبو کو ایسا ڈیفائن کریں کہ گلاب کی خوشبو سے ممتاز ہو جائے، یعنی تعریف جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے یار یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یا ڈیفینیشن، یار نہیں بھائی، الفاظ کے پنجرے میں بند ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس یوں سمجھے کہ علم کی ڈیفینیشن کے بارے میں بھی محقق علماء نے یہ کہہ دیا کہ بس اس کو ڈیفائن الفاظ میں کیا جا سکتا، اتنا کہتے جاننے کو علم کہتے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہ ایک باطنی، ایک روحانی ملکہ ہے،
ایک روحانی صلاحیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کی شکل میں کے اندر، وہ ملکہ راسخہ ایک قلب کے اندر، وہ اس کو علم کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر انسان جو اس باطن کی روشنی میں وہ غیب کے پردے میں معرفت کے منزلوں کو دیکھ لیتا ہے۔ تو علم ایسی بنیادی چیز، اور آج کی دنیا کے اندر علم کے اسباب اور وسائل گویا کہ ایسی دنیا کے اندر تعمیر و ترقی ہوئی ہے، آپ گھر بیٹھے جیسا چاہے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگ مہینوں مہینوں کا سفر کرتے تھے، مہینوں مہینوں اپنی اونٹیوں کو دبلی کر دیتے تھے، اور ایک ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مہینوں مہینوں سفر کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے علم کی سند کو نبی کے قریب سے قریب لے جائیں۔ ہمارے استاد نے جس استاد سے حدیث پڑھی ہم اس استاد کے پاس چلے جائیں تاکہ میرے درمیان اور نبی کے درمیان واسطے کم ہو جائیں، اور یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے کہ نبی کے زمانے کے قریب ہماری قربت بڑھ جائے، وہ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں دور دور۔ جیسے آپ سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے اچھے سے اچھے کسی اسکالر کو سنیں، کسی بڑے اسکالر کو سنیں کہ جس کی نسبت اونچی سے اونچی ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے فلاں سے یہ بات سنی ہے۔ فزیکلی سفر کرتے تھے۔ چاچے ایک محدث نے سنا کہ فلاں ایک محدث ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام جو ہے مرتے دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام جو ہے مرتے وقت جو ہے لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ حدیث انہوں نے اپنے استاد سے سنی، لیکن انہوں نے فلاں صحابی سے سنی، فلاں، ان سوچا کہ میں ڈائریکٹ ان سے جا کے میری سند جو ہے وہ اور قریب ہو جائے نبی کے، ایک دو واسطے سے نبی تک پہنچ جاؤں۔ سفر کے 1 مہینے کا سفر کیا، 1 مہینے کا اونٹنی اپنی دبلی کر لی، 1 مہینے کے سفر کے بعد وہ اس محدث کے گھر پہنچے۔ اب آپ اپنا بھی اندازہ لگائیں، ہمارے مہینوں کا سفر تو دور کی بات ہے، ہم سوشل میڈیا کھول کے بھی تکلف نہیں کرتے، کسی متباہر اور مستند عالم کی بات آدھا گھنٹہ سن لے یار، ویسی شغل ملے دیکھتے رہیں گے۔ کسی مولوی کی بات کو کہا یار یہ بہت ڈرائی بات ہوگی، ڈرائی، چھوڑو یا کوئی اور کھولو، بہت ڈرائی بات ہوگی، ڈرائی، چھوڑو یا کوئی اور کھولو۔ اور ٹک ٹاک کا شغل دیکھو، اب ٹک ٹاک کی شغل دیکھنے میں گھنٹوں لگے ہوئے، نہ روٹی کی فکر نہ پانی کی، یا یہ کہ یار مولوی صاحب، یار یہ مولوی صاحب ڈراتے بہت ہے، ڈراتے بہت ہے، یار مجھے ڈرنا نہیں، یار یہ مولوی تو موت کا بڑا ذکر کرتا ہے۔ یار یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلی نے جھپٹا مارنا ہی ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے۔ عقل مند تو وہ اس کی تیاری میں لگے، سن لے کہ موت کی سختی کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کیسے سواری کی جا سکتی ہے، سن لے بھائی۔ کوئی ہے ہم میں سے روزانہ آدھا گھنٹہ دیتا ہو کہ صرف ہم نے آدھا گھنٹہ صرف کسی اللہ والے کی باتیں سننی، کوئی اللہ ماشاءاللہ نصیب والا، ورنہ بس فضولیات میں ٹائم ویسٹ۔ اور وہاں وہ بیچارے مہینوں کا سفر کر رہے ہیں، اب پہنچے دروازے پہ، اور وہ اندر جو محدث ہے ان کے بالکل جان کرنے کا وقت ہے، ابھی روح پرواز کرنے والی بالکل آخری وقت ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے کہا جی، کہا جی میں نے حضرت سے ملنا ہے۔ نہیں بھائی حضرت کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، حضرت تو نہیں مل سکتے۔ نہیں یار میں تو بہت دور سے آیا ہوں، بات پوچھنی ہے۔ نہیں یار سوری، بہت مشکل ہے، بہت تکلیف میں ہے، حضرت نہیں مل سکتا۔ اب یہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے، اندر جو آواز پہنچی، اب ظاہر ہے کہ یہ آج کی طرف تو ساؤنڈ پروف گھر تو تھے نہیں، اتنے بڑے محل ہوں کہ بیڈ روم وہاں، ڈرائنگ روم وہاں، اور نہیں بھائی وہ تو بیچارے کچے کوٹھے ہوتے تھے، بس دروازے پہ کوئی آیا تو ساری آواز گھر میں بھی جا رہی ہے، اور گھر والوں کو بھی پتہ بھی کون شریف آدمی آیا ہوا ہے۔ وہاں کو بیلیں ہوتی تھی، کنڈا ہی کھٹکھٹاتے تھے، کنڈا زور سے مارتے تھے دروازے پہ۔ ہمارے ملکوں میں آج بھی ہوتا ہے، وہ کنڈے کی وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے، لوہے لگ کے آواز بھی دیتے نا، چوہدری صاحب آواز بھی، وہ بھی ہاں آ رہا ہوں، یہ چلتا ہے۔ وہ سادہ دور تھا۔ اب یہ بات کرنے اندر آواز گئی تو وہ
انہوں نے آواز لگائی دربان کو, سنو جی. کہا کہ اس مسافر کو, جی. کہا کہ اس مسافر کو اندر بھیجو. کہا حضرت آپ کی طبیعت نہیں, اس کو بھیجو. وہ بیچارہ مسافر کتنا سفر کر کے آیا ہے, آنے دو. آ گیا, سلام دعا ہے, جی کیسے ہے؟ کہ یہ حضرت آپ نے سنا یہ حدیث فلاں, میں نے سنا, سوچا کہ آپ سے ڈائریکٹ یہ حدیث سن لوں تاکہ میری سند عالی ہو جائے, سند اونچی ہو جائے, نبی کے اور قریب ہو جاؤں. یہ فضیلت پانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور کہا اچھا. وہ اٹھ کے بیٹھ گئے, سیدھے ہو گئے, باادب ہو گئے, اور انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور حدیث پڑھنا شروع کی. ادب ہو گئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور حدیث پڑھنا شروع کی. سند, پہلے سند پوری بیان کیا کرتے تھے. بہ قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدث, ہمیں حدیث کی فلان ہے, اس کو حدیث کی فلان, کرتے کرتے نبی تک سند لے کے جاتے ہیں. انہوں نے سند بیان کر کے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ. اتنا کہا, روح پرواز کر گئی, اللہ کے یہاں پیش ہو گئے. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ, یہ کہا, گردن ڈھلک گئی, فوت ہو گئے. اللہ اکبر. محدثین نے عجیب نکتہ لکھا ہے, فرمایا کہ دیکھو اس محدث نے کمال کر دیا, جو بات قول کی تھی وہ زبان سے کہی, اور جو عمل کی تھی عمل کر کے دکھا دیا. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے, کیونکہ داخل جنت تو عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. کیونکہ داخل جنت تو عمل ہے, جنت میں داخل ہونا ایک عمل ہے, تو اس عمل کے ساتھ جا کر دکھا دیا. زبان سے جو کہنے کی تھی من کان آخر کلامی, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا, داخل الجنہ, کلمہ پڑھ کے جنت میں داخل ہو گئے. اور وہ محدث بس یہ حدیث سننے کے لیے سفر کیا, اور کوئی مقصد نہیں تھا. اس سے آپ اندر اس خلوص اور طلب کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر وہ علوم و معرفت کھولے ہیں. آج اسی علم و معرفت کی روشنی میں آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا بھی راہ عمل ڈھونڈتی ہے. وہی علوم کی روشنیاں چل رہی ہیں جس سے آج سائنس اور ٹیکنالوجی ترقیاں کر رہی ہیں. بات ہوئی طلب علم. علم کو جب انسان اس طلب اور تڑپ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہ سینہ کھولتے ہیں. اگر طلب اور تڑپ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کچھ بھی نہیں ملتا, خالی ہاتھ. اور علم سے مقصود بس اس رب ہی کی معرفت ہو, کیونکہ علم میں نے بتایا علم اپنی ذات میں کہتی اسی کو ہے جس سے اپنے مالک کی معرفت ہو, خالق کی. بس دنیا لاتے ہیں وہ مجازی معنی میں ان کو علوم کہہ دیتے ہیں, ورنہ وہ فن ہے, وہ ہنر ہے جس سے آپ کسب معاش کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ انسان کی فضل کا مدار علم پر, اور علم عمل کا محتاج نہیں ہے, اور علم کی بنیاد پر عبادت کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب علم حاصل ہوتا ہے تو معرفت حاصل ہوتی ہے. جب معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ کی ذات و صفات کی, اب جب اس کی عبادت کرتا ہے, اس عبادت کے اندر جو رنگ ہوتا ہے وہ غیر عارف کو رنگ حاصل نہیں ہوتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہوں گے, آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو قلبی رابطہ اور تعلق آپ کا ہوگا, آپ پر ذات و صفات کا نوارہ جو کھلتے ہوں گے, اس علم کی روشنی میں جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ کسی اور پہ کھل سکتے ہیں؟ نہیں کھل سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا جو رابطہ ہوتا ہوگا اس کی حقیقت ہی الگ ہے. لیکن ایک عام مومن کو وہ حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ معرفت کی منازل کو طے نہ کرے. اس صرف علم بہت بڑی بنیاد ہے. اور آج میں نے بتایا اسباب علم اتنے ہیں, اور آج میں نے بتایا اسباب علم اتنے ہیں, جگہ جگہ علم بٹ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ تو بیچارے اللہ والے کہہ کے علم بانٹ رہے ہیں, بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر لو, علم حاصل کر لو. ہر بندہ سبسکرائب کر لو, سبسکرائب کرتا ہے. کیا مطلب؟ وہ بیچارہ خیرات علم لے لو. سبسکرائب کر لو گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ کو خود نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ حضرت صاحب آپ کو علم بانٹنے کے لیے آ گئے, آپ جھولی پھیلا دیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سبسکرائب اس کو نہیں کریں گے,
ہم شغل میلے والے ہر چیز کو سبسکرائب کر لیں گے، کسی اللہ والے کسی عالم کے اس کو سبسکرائب. ہاں اس کے اوپر بھی کوئی بے ادب گستاخ بیٹھا ہے، وہ چٹکلے سناتا ہے، چٹکلے کر کر کے وہ اللہ والوں پر تنقیدیں کرتا ہے. فقہ اور تصوف کا دشمن بنا بیٹھا ہے ایسا کوئی میڈیا اسکالر، اس کو سنتے ہاں یہ چسکے دار باتیں سنا رہا ہے، مولویوں کو رگڑا دے رہا ہے، ہاں یہ چسکے دار باتیں سنا رہا ہے، مولویوں کو رگڑا دے رہا ہے، علماء کو رگڑا دے رہا ہے، فقہاء کو رگڑا دے رہا ہے، صوفیہ کو رگڑا دے رہا ہے. یاد رکھو یہ ایک معیار بتا رہا ہوں آپ کو، جو اسکالر فقہ پر اعتراض کر رہا ہو، فقہ پر اور فقہ پر، اور تصوف اور صوفیہ پر اعتراض اولیاء پر کر رہا ہو، فوراً بند کر دو، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ آپ کو گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی اسکالر ہے، وہ بھی ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، حضرت لکھا ہوا ہے، کیا کریں؟ تو میں معیار بتایا کرتا ہوں، جو فقہ اور فقہ پر اعتراض کرتا ہو اور جو تصوف و صوفیہ اولیاء پر اعتراض کرتا ہو، بس اس کی کسی بات سے آپ کو اولیاء اللہ پر تنقید یا فقہ پر تنقید یا فقہ پر اعتراض یا یہ اولیاء اللہ کی کسی عمل پر اعتراض نظر آئے تو بس اس کا بند کرو. فرمایا یہ گستاخ بے ادب ہے، گستاخ بے ادب ہے. یہ زندگی کی جو گاڑیاں جو آپ کی روحانیت کی، ایمانیات کی جو پٹڑیاں ہیں دو، ایمانیات کی جو پٹڑیاں ہیں دو، ایک فقہ اور دوسرا تصوف، ایک فقہ ہیں اور دوسرے جو ہے صوفیہ ہیں، یہ اس کی پٹڑی پہ چلنے والی ایمان کی گاڑی جو منزل پہ جانی، اس گاڑی سے آپ کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ گمراہ ہے، اس کے چینل بند کرو، اس کو دوبارہ نہیں سنو. بڑی اچھی بات کر رہا ہے. یہ بات آپ ایک آدھ بات پر فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ اوورہال پہ ہوتا ہے. ایک آدھ بات تو کافر مشرک کی بھی بڑی اچھی نظر آئے گی آپ کو. اور قرآن میں اللہ نے شراب کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، کہ اس کا جو گناہ ہے، شراب اور جوئے کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. معلوم کہ قرآن نے ان کا بھی نفع مانا ہے، شراب کا بھی نفع ہے، جوئے کا بھی نفع ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ اور نقصان زیادہ ہے، لہذا زیادہ پر فیصلہ کر کے ہم نے حرام کر دیا. اب ایک آدمی اس کو تھوڑے بہت نفع کی وجہ سے کہہ کہ نہیں شراب کا بڑا بینیفٹ ہے، اگر وسکی سردی میں پی لیں تو سینہ گرم رہتا ہے اور وہ بچوں کو کیا نہیں ہوتا، ایزما نہیں ہوتا، اور ساتھ دمے میں وسکی بڑی اچھی رہتی ہے، اور وائن اگر ایک گلاس پی لے سردیوں میں تو انسان کو کبھی جو ٹھنڈ نہیں، نمونیا نہیں ہوتا. بات نہیں، قرآن نے کہا ہاں نفع ہیں اس کے اندر، لیکن اس کا گناہ اور اس کا نقصان زیادہ ہے، اس بیس پہ ہم نے حرام کر دیا ہے. لہذا آپ اس پر فیصلہ کر کے آپ اس کو حرام سمجھیں، آپ اس کے چھوٹے چھوٹے نفع نہ ہمیں سنائیں. آج بہت لوگ اسی پہ تقی کر کے زور لگاتے رہتے ہیں، اور جی اس کا یہ فائدہ اس کا وہ فائدہ نہیں. بہت لوگ اسی پہ تقی کر کے زور لگاتے رہتے ہیں، اور جی اس کا یہ فائدہ اس کا وہ فائدہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ، تو اسکالر جو بیٹھے ہیں میڈیا کے اوپر ایسے بہت سے ہیں، آپ کو اس کی باتیں میٹھی اچھی بھی لگیں گی، اور دو چار باتیں اچھی ہوتی ہیں، اور اچھی باتیں دو چار نہ کریں تو شکار گھیرے میں کیسے آئے گا؟ شکاری شکار کرنے والا بھی اس شکار کی بولی بولتا ہے، دانے ڈالتا ہے، سارا جال سجا کے رکھتا ہے، تبھی تو شکار آتا ہے. وہ دو چار میٹھی اور اچھی باتیں نہیں کرے گا تو آپ اس کے دام میں پھنسیں گے کیسے؟ لیکن میں نے معیار بتا دیا، جو فقہ اور صوفیہ کا دشمن ہو، فقہ اور تصوف پر اعتراض کرتا ہو، بس آپ اس کی ایک تقریر سے نوٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کا چینل کراس کر دیں کہ یہ بیکار ہے. دیکھو فقہ پر اعتراض، قرآن حدیث کے نعرے لگا رہا ہے، اور فقہ کو کہہ رہے فقہ یہ کہاں سے آئی؟ قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے، فقہ کچھ نہیں ہوتی، قرآن حدیث اللہ رسول. قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے، فقہ کچھ نہیں ہوتی، قرآن حدیث اللہ رسول. ہم نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، بس اسی کو سینے سے لگاؤ، چھوڑو یہ فقہ وقہ کیا ہوتے ہیں. بس آپ سمجھ جائیں یہ بندہ گستاخ ہے، یہ بندہ گستاخ ہے. اسی طرح اولیاء صوفیہ، یہ کیا یہ اولیاء صوفیہ نے یہ امت میں آ گیا، بس آپ سمجھیں یہ بندہ گستاخ ہے، کراس کر دو. اب میں اس کا جواب تو دینے نہیں بیٹھا کہ فقہ اور تصوف قرآن و سنت سے کیسے پروف ہے، بلکہ قرآن و سنت کی روح وہ فقہ اور تصوف ہی ہے، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک معیار بتا رہا ہوں، یہ بھی ہے گمراہی کا بھی ہے. تو یہ معیار اگر آپ بنا لیں گے تو آپ کو ہر اسکالر کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اسکالر ہمارے کام کا ہے یا نہیں. تو آدھا گھنٹہ روز کسی دینی اسکالر کی بات سنو،
جس پر اعتماد ہے، محبت ہے، تعلق ہے، ان سے اس کی بات سنیں کہ علم ضروری ہے۔ اور آدھا گھنٹہ روز آپ سن۔ 97 میں یہاں امریکہ آیا تھا پہلی دفعہ، ایک صاحب مل گیا مجھے یہاں، فیاض احمد ان کا نام تھا، فیاض احمد، انگریزی میں آرٹیکل لکھا کرتے تھے۔ ان کو میرا پتہ چلا کہ میں یہ ایک اردو ٹائم اخبار میں کالم لکھتا ہوں، تو مجھے ملے، تو لیا کہ جو ہے داماد بھی ہیں، تو مجھے ملے، اور بنوری ٹاؤن کے فاضل ہیں۔ انہوں نے کہا جی آج سے میں آپ کا میزبان ہوں، جتنے دن آپ رہیں آپ کو گاڑی پہ میں جہاں جانا آپ کو سیر کراؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، پھروں گا۔ میں یہاں ختم نبوت کے سلسلے آیا تھا، ختم نبوت کا ٹور تھا میرا۔ اب وہ جناب نبوت کے سلسلے آیا تھا، ختم نبوت کا ٹور تھا میرا۔ اب وہ جناب آ جاتے، مجھے صبح لیتے تو لے جاتے جہاں جہاں جانا ہوتا، پھر شام کا کھانا کہتے چلیں یہ فلاں جگہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھلاتے۔ آپ یقین کریں تقریباً 15 دن وہ انہوں نے میری اس طرح خدمت کی، بس وہ گاڑی سٹارٹ کی اور انہوں نے مجھے سوالات کرنے شروع کر دیتے، پوچھنا شروع کر دیتے، کہ جی یہ فلاں مسئلہ کا کیا جواب ہے، یہ فلاں سوال کا کیا ہے، یہ فلاں مفسر یہ لکھا ہے تو اس کا کیا جواب ہے۔ بس اتنے مجھ سے سوال کرتے کہ 15 دن کے بعد جب میں رخصت ہونے لگا تو وہ بلک بلک رونے لگا، حالانکہ خود بھی پڑھے لکھے اسکالر تھے، پڑھے لکھے یعنی دنیاوی پڑھے لکھے تھے، ایم اے انگلش کی ہوئی تھی، اور کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، دینی بھی دوسری بھی۔ رونے لگے، کہنے لگا کہ میں تو اتنے عرصے سے مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن 15 دن میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن 15 دن میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور آپ یقین نہیں کریں گے میں نے 15 سال کا علم حاصل کر لیا۔ 15۔ اور میں دل میں بڑا امپریس ہوتا تھا کہ یار یہ آدمی جو ہے کمال ہے، کتنا شوق ہے اس کو، کیسے کیسے شبہات دور کر رہا ہے، کیسے کیسے سوال کرتا ہے۔ اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں خود نہیں کوئی چیز ریپرزینٹ کرتا، بس خاموش رہتا ہوں، ہاں کوئی پوچھے، طلب سے پوچھے تو اس کو میں جواب دیتا ہوں، ورنہ میں بس اپنا بے تکلف دوستوں کی طرح رہتا ہوں، مریدوں کے ساتھ بھی۔ لیکن انہوں نے وہ پوچھتے تھے تو میں جواب دیتا۔ تو میرے جیسا ایک طالب علم اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کے سوالات کر کے وہ کہتا میں 15 سال کا علم حاصل کر لیا، تو اگر آپ کسی متبر متدین عالم کا آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بیان سن لیا کریں گے، اس کے مسئلے میں سن لیا کریں گے، آپ کا 9 سال میں کہاں جائے گا؟ اور جبکہ سال میں کہاں جائے گا؟ اور جبکہ میں نے بتایا علم ہی بنیاد ہے ہر چیز کی، علم کی بنیاد ہی پر فیصلے ہیں سارے، علم کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ رسمی عالم نہیں تھے کہ انہوں نے 8 سال 10 سال عالم بنے ہوں، وہ شروع کے 2-4 سال کافیہ تک انہوں نے علم حاصل کیا، ثانیہ 2-3 سال کا، اس کے بعد اللہ والے کی ولایت و معرفت میں لگ گئے، اور میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ جن کے پیر و مرشد، اور میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ جن کے پیر و مرشد، ان کی نظر ایسی پڑی، ان کو اللہ نے علم لدنی ایسا عطا فرما دیا کہ ان پر خاص ایک علم وہبی نصیب ہوا جو عام عالم کو نہیں ملتا۔ اس علم کی گہرائی اتنی تھی، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، اب دارالعلوم دیوبند جو ہے اس وقت سے اب تک یہ علم کا ایسا عظیم مرکز ہے، اس کے مقابلے کا کوئی مرکز نہیں اس وقت دنیا میں۔ جامعہ ازہر جیسی یونیورسٹیاں بھی دارالعلوم دیوبند کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکیں۔ دارالعلوم دیوبند کے جامعہ ازہر کے محدثین نے ان کو سلام کیا، علامہ انور شاہ کشمیری جیسا آدمی دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا، حضرت شیخ الہند کے شاگرد جب مصر گئے تو مصر کے علماء انور شاہ کشمیری کو کھڑے ہو کر عظمت کا سلام کر رہے ہیں، جب علامہ انور شاہ کشمیری نے تقریر کی کر رہے ہیں، جب علامہ انور شاہ کشمیری نے تقریر کی اور اتنی اعلیٰ اور شستہ عربی بولی کہ بڑے بڑے وہاں کے عرب محدثین ڈکشنریاں کھول کے بیٹھے تھے اور ڈکشنریوں کے اندر الفاظ کے معنی ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یار یہ اجمی عالم، اس کی عربی اتنی بلند مرتبہ، کیا آدمی ہے، سلام کر شیخ انور سلام کر رہا ہے، اتنا بڑا آدمی۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اردو کتابیں تو میں پڑھتا ہی نہیں،
کہ اردو کتابوں میں فرمایا علم ہی نہیں ہے، علم ہے تو عربی کتابوں میں ہے، یا فارسی اس وقت کی علمی زبان تھی۔ جب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن لکھی، قرآن کی طرف سے بیان القرآن اردو میں لکھی، تو وہ کیونکہ کلاس فیلو ہیں حضرت تھانوی اور حضرت انور شاہ کشمیری، تو حضرت شاہ صاحب کو پیش کی، تو انہوں نے اس کو بیان القرآن کو جگہ جگہ سے دیکھا، اس کو بیان القرآن کو جگہ جگہ سے دیکھا، تو انہوں نے کیا لکھا؟ کہا کہ میں بیان القرآن پڑھ کے حیران ہو گیا کہ کیا علم اردو زبان کے اندر بھی منتقل ہو سکتا ہے؟ لہذا میرا وہ نظریہ کہ اردو زبان میں علم نہیں آ سکتا، میں یہ بیان القرآن پڑھ کے میں اپنے تھانوی جیسا ہو تو اردو زبان کے اندر علم منتقل ہو سکتا ہے۔ بیان القرآن آج بھی آپ پڑھیں، ایک سیدھا سادہ ہمارے جیسا مولوی تو اس کی اردو بھی نہیں سمجھ سکتا، ایسی کتاب لکھی، صرف 2 جلدیں، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہیں، 3 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاصہ تفسیر کو تھوڑا سا پھیلایا تو 8 جلدیں بن گئی، معارف القرآن کی 8 جلدیں۔ ابھی تو اور معارف تو لکھے ہی نہیں جو اس کے اندر ہے، کسی کو ذوق ہو تو ضرور اس کو دیکھے۔ میں جب بھی کوئی آیت کا اس کا دیکھتا ہوں، ان کا حضرت تھانوی کا بیان القرآن، سوائے جھومنے کے وجد آ جاتا ہے، کیا حضرت تھانوی کی باریک بھی نہیں، کیا چھوٹے سے اردو جملے، تو بڑے بڑے شبہات ڈھیر کے ڈھیر یوں پھینک دیتے۔ یہ علم تو شاہ صاحب جیسا بندہ ایسی اعلیٰ شستہ عربی کے، مصر کے جامع ازہر کے شیوخ حیران ہو گئے، برشے لے کے بیٹھے ہیں، یار یہ کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اتنا بڑا آدمی استعمال کر رہا ہے، اتنا بڑا آدمی۔ تو کیا مطلب؟ تو یہ علم و معرفت اسی تو مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جو بیعت ہوئے ہیں، حالانکہ خود قاسم نانوتوی کے علم و معرفت اس اونچے درجے کا تھا کہ جب وہ بیان کرنے بیٹھتے تھے تو پورے مجمع پر ایسا سناٹا طاری ہو جاتا تھا کہ جیسے سانس کی بھی آواز نہیں آ رہی، کیونکہ علم و معرفت کی مناظر ایسے جیسے بلندی پر بیٹھ کر تقریباً اوپر سے لے رہے ہیں۔ اب ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، ایک عام مولوی، آب حیات ان کی اردو کی کتاب ہے، آب حیات، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اب تو انٹرنیٹ پہ بھی ملتی PDF، اردو میں ہے، ہمارے جیسا سیدھا سادہ مولوی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنا بلند مرتبہ علم کو اس کے اندر بیان ہوا ہے، اتنا بلند مرتبہ علم کو اس کے اندر بیان ہوا ہے، آب حیات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی کو ثابت کیا ہے کہ آپ اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ ایسے دلائل آج تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ علم ایسی چیز، یہ فن ہے، سارے فنون ہے جس سے ہم روٹی کماتے ہیں، علم تو وہ ہے۔ تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں حاجی صاحب سے ہم جو بیعت ہوئے ہیں ان کے علم کی وجہ سے بیعت ہوئے ہیں، ان کے علم کی گہرائی سے متاثر ہو کر بیعت ہوئے ہیں، یعنی جو کہ باقاعدہ عالم نہیں ہے، کافیہ تک پڑھے ہوئے ہیں، کون سا علم ہے؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ جو ان کو عطا کر دیا روحانی ملکہ علم کا، اور پھر چیزوں کی حقائق جب وہ کھولتے ہیں، حاجی صاحب کی تقریر آپ دیکھیں تو ایسے حقائق کھولتے ہیں، بڑے بڑے عالم حیران۔ اس لیے علماء دیوبند جو علم و معرفت کے سرخیل ہیں ان کے مقابلے کا بر صغیر میں علم و معرفت کا کوئی آیا نہیں، وہ سارے کے سارے حاجی صاحب کے مرید ہیں۔ علماء بریلویہ سارے کے سارے حاجی صاحب کے مرید ہیں۔ کس وجہ؟ علم کی وجہ۔ تو فضی علم سے ملتی ہے، کیونکہ علم جب اس درجے کا ہوگا، اور علم سے چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کی معرفت ذات و صفات کی حاصل ہوتی ہے، اور پھر انوارات اس عبادت کے جو حقائق کھلتے ہیں، تو پھر انسان کے سب آسان، اسے علم حاصل کرو۔ اور میں نے بتایا آج کل وسائل بہت آسان، آج تو سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے گھر بیٹھے، جمعے کو تو میڈیا آپ کے پاس ہے گھر بیٹھے، جمعے کو تو چلو تقریر سن لیا آپ نے، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھے جتنے چاہے پروگرام سنیں۔
خود میرے بیانات آپ سن لیں، رحم ٹی وی سبسکرائب کر لیں، اس کے اندر میرے بیان سن، میرے جمعے سن لیں، میرے پروگراموں میں ایک ایک بات میں انشاءاللہ آپ کو علم نصیب ہوگا۔ روزانہ آدھا گھنٹہ 20 میں سنتے رہو گے، سال میں آپ اندازہ لگا لیں گے آپ کو اللہ نے کتنا علم عطا کر دیا۔ یہ تو اتنی آسان چیز ہے، لیکن آج ان تمام کے باوجود ہمیں علم حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی دو وجہ ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ باوجود سوشل میڈیا ہمارے پاس، ہم دیکھتے بھی، بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، اس کی دو وجہ، دو مرض ہیں، ان دو مرضوں کی وجہ سے نہیں ملتا، دو مرضوں کی وجہ سے نہیں ملتا۔ پہلا مرض تکبر ہے، کبر، اور دوسرا مرض انقطاع ہے۔ تکبر کبر کا مطلب یہ ہے، تکبر کبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب عالم کی بات سنتے ہیں، ہم اپنی ناقص عقل پر فوراً اس کا تجزیہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم کہاں ہیں اور وہ عالم دین کی بات کہاں۔ آپ تجزیے کے اہل ہی نہیں ہیں، آپ تواضع کے ساتھ، کیونکہ یہ دو چیزیں جب آپ کے اندر پیدا کریں گے تو عالم کی صحبت، عالم کی تقریر، اللہ والے کی صحبت، اللہ والے کا بیان آپ کو نفع دے گا۔ پہلی تواضع، آپ بالکل اپنے آپ کو جھکا کے آئیں، اپنے آپ کو خالی کر کے آئیں دل و دماغ سے، اور خالی پیالہ پیش کریں، اب وہ بھرا جائے گا۔ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سراہی جب تک جھکتی نہیں تو اس وقت بھرتی نہیں ہے۔ آپ بالکل یوں بیٹھے ہیں اور عالم کی بات سن کے تجزیے کر رہے ہیں، آپ بالکل یوں بیٹھے ہیں اور عالم کی بات سن کے تجزیے کر رہے ہیں، آپ کو پھر علم نہیں ملنا۔ آپ اپنے جو چھوٹے موٹے علم پر فیصلے کر رہے ہیں تو نہیں، تواضع، اپنا پیالہ خالی کر کے آپ بھرا جائے گا۔ جب تجزیے کے اہل ہو جائیں آپ تجزیہ کریں۔ ایک یہ بیماری ہے ہم نے، تواصل کا مطلب اتصال، کہ مسلسل آپ سنتے رہیں، رابطے میں رہیں، یعنی ایک تقریر سنی اس کے بعد 6 مہینے غائب، اب 6 مہینے بعد سنی پھر 6 مہینے نہیں، اتصال، کیونکہ اتصال جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک نفع نہیں۔ اس کی ظاہری مثال آپ دیکھ لیں، انجن ہوتا ہے، انجن لگا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ڈبہ لگا ہوتا ہے، اس کے پیچھے 50 ڈبے لگے ہوئے ہیں۔ اب انجن جب چلتا ہے تو سارے چلنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ حرکت ڈبوں میں پیدا نہیں، انجن میں پیدا ہوئی، اس میں سٹیم بنی، وہ جب چلا تو آٹومیٹکلی اسے کھینچا۔ اگر وہ کاٹ دیا جائے تو 50 کے 50 ڈبے کھڑے رہ جائیں گے، 50 کے اندر وہ طاقت ہی نہیں چل پائیں، وہ صرف ایک انجن کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑا رہنا ضروری ہے، اگر وہ جڑا رہنا الگ ہو جائے تو نہیں۔ اور پھر اس کے اندر بھی آپ غور کریں تو پہلا ڈبہ جڑا ہوتا ہے، دوسرا تو نہیں جڑا ہوتا۔ باقی ڈبے کیوں ہل رہے ہیں؟ اصل میں باقی ڈبے جڑے ہوئے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر چوتھا ڈبہ کیوں؟ وہ جڑے ہوئے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے ساتھ تابعین جڑے ہوئے ہیں، تابعین کے ساتھ تبع تابعین جڑے ہوئے ہیں، تابعین کے ساتھ محدثین جڑے، تبع تابعین جڑے ہوئے ہیں، تابعین کے ساتھ محدثین جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جوڑ چلتے چلتے آج یہاں تک علماء ربانیین تک پہنچتا ہے، سارے ڈبے جڑے ہوئے ہیں اور انجن محمد مصطفیٰ کے سینہ منور لے کے چل رہا ہے۔ آپ اس ریل گاڑی کے ڈبے کے اندر جڑ جائیں بس۔ آج جو اللہ، جو متبر عالم محقق صحیح العقیدہ، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اب آپ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے۔ اب وہ ریل جب چلے گا انجن تو سب کو لے کے چلے گا۔ ہوتا یہ کہ ہم بس اسی میں رہتے ہیں، نہیں یار صحابہ جیسا علم کہاں یار، یہ مولوی صاحب کہاں، صحابہ کہاں یار، صحابہ ہوتے تو صحابہ ہوتے بھی تو آپ صحابہ سے جڑتے تو، لیکن نبی سے تو ڈائریکٹ نہ جڑتے، لیکن نبی سے صحابہ جڑے ہوئے ہیں، لہذا اس جوڑ کی وجہ سے آپ کو آگے یہ، اس لیے قرآن نے بھی کہا کہ صحابہ کے ساتھ آنے والے جو لوگ ہیں ان میں بھی صحابہ کا اور نبی کا فیض پھیلے گا، وہ یہی سینہ بسینہ، آنے والے جو لوگ ہیں ان میں بھی صحابہ کا اور نبی کا فیض پھیلے گا، وہ یہی سینہ بسینہ۔ اس لیے اپنے وقت کے جو اولیاء اللہ ہیں، وقت کے جو علماء واقعی، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، بس آپ نبی کے ساتھ جڑ گئے، یہ وہ ریل سیدھی جنت کے اندر جائے گی انشاءاللہ۔ آج اگر ہم تجزیہ کرتے پھریں کہ نہیں بھئی وہ یوں ہے وہ یوں ہے، یہ ضروری، اور دوسرا تواصل، مسلسل آپ رابطے میں رہیں،
مسلسل ان کے بیانات سنیں، ان کی صحبتوں میں رہیں، اس شخصیت کو پہچانیں۔ اب یہ اتنا اتصال جب پیدا ہوگا، اس اتصال کے ذریعے میں اب فیضان آپ تک پہنچے گا۔ اس لیے آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمیں نفع اس لیے نہیں ہوتا، ہمارے اندر تواضع نہیں ہے، اور دوسرا ہمارے اندر تواصل نہیں ہے۔ تواضع اور تواصل یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بھی وہ کچھ حاصل کر لیں گے جو کتابوں میں بھی آپ کو نہ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر